اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سادے گڑھ پیلس کا دربار ہال، یہ مین دربار ہال جہاں پر نواب صاحب جلوہ افروز ہوا کرتے تھے، اس سے پہلے ایک اور کمرہ ہے دربار ہال کے ساتھ متصل، اور تعمیر کے لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کو آپ اچھی طرح دیکھیں اور داد دیں ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو بنوایا یا جنہوں نے ان کو بنایا۔ اب یہ اوپر بالکونیاں بھی بنی ہوئی ہیں، اس پر سامنے آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی، دوسری منزل پر وہ لوہے کی جالی لگی ہوئی ہے، آنے جانے کا راستہ ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ کمال کی خوبصورت یہ جالیاں ہیں، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید سونے کے پانی کا رنگ کیا ہوا ہے ان پر۔ یہ دیکھیں، میں ذرا تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھاؤں تاکہ پھر آپ بھی اندازہ کر سکیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ کس حد تک دل کو لگتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جالیاں جو لگی ہوئی ہیں ان بالکونیوں پر، ان کو دیکھنے سے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے ان پر سونے کا پانی پھرا ہوا ہو۔ اب یہ جو دربار ہال سے پہلے والا کمرہ ہے، اس میں باہر نکلنے کے اوپری منزلوں پر جانے کے 3 دروازے ہیں۔ یہ سامنے یہ دیکھیں، یہ پہلا، یہ دوسرا، اور پھر وہ تیسرا۔ اور یہ جب آپ مین دروازے سے اندر آتے ہیں اس محل کے اندر، تو اس دربار ہال میں داخلے کے بھی 3 دروازے ہیں۔ یہ دیکھیں، انتہائی خوبصورت طرز تعمیر اور دل کو چھو لینے والی تعمیر ہے۔ میں آپ کو یہ ایک نظر دکھا دوں۔ یہ دیکھیں اس کی خوبصورتی، اس کی بناوٹ۔ ہون تو اتنے جالے لگے پین جو صفائی دا بہتر انتظام ہوئے تے مکمل دلچسپی گدی وجہ تو ہون بھی یہ محل چمکن کو تیار کھڑے تھیا۔ یہ دیکھیں، یہ آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ کتنی خوبصورت طرز تعمیر ہے، اور اس کی دیواریں آپ دیکھیں 6 فٹ سے زیادہ چوڑی ہیں۔ یہ دیکھیں، ایسے شاید آپ کو مکمل دکھائی نہ دے رہی ہو، یہ دیکھیں یہاں تک، اور یہ انتہائی خوبصورت۔ اور یہ دیکھیں، اب آپ دنیا بھر کے خوبصورت عمارات اگر دیکھنے نہیں جا سکتے ان شہروں میں، تو نیٹ پر ان کو سرچ کر کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کی چند خوبصورت ترین، مضبوط ترین اور انتہائی قیمتی عمارات میں سے اوپر والے نمبروں پر یہ سادے گڑھ پیلس ہے۔ اس کی چھت بھی دیکھیں، اوپر انتہائی خوبصورت کام ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سونے کی تاروں سے بنا گیا ہے یہ جال جو اوپر ٹھہرا ہے۔ اس کے نیچے جو گلوب لٹکا ہوا تھا وہی لوٹ مار کا شکار ہو گیا، ورنہ سستے زمانے میں وہ لاکھوں روپے کا آیا تھا، اور اندازہ لگائیں کہ آج وہ کتنے کا ہوگا۔ اور یہ دوسری منزل پر انتہائی خوبصورت بالکونیوں کے ساتھ آمد و رفت کے لیے راستے بنے ہوئے ہیں، روشنی کے لیے کھڑکیاں، تازہ ہوا کے لیے۔ اور یہ محل جب آپ اس کو دیکھنے کے لیے آئیں گے تو یہ آپ کے دل کو چھو لے گا، اور یقیناً آپ اس کو بھلا نہیں پائیں گے، اور اس کی حالت زار دیکھ کر افسوس بھی کریں گے۔ لیکن اس میں حکومت
پاکستان کا قصور ہے جنہوں نے اس محل کو اور قیمتی جائیداد کو 40 سال سے زیادہ تک سیل کیے رکھا اور ان کی حفاظت کا مکمل بندوبست نہ کیا، جس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ یہ عمارات لوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں، اور آج ان کی یہ حالت ہے کہ ان کی مرمتوں پر اتنے پیسے چاہیے جو سوائے حکومت کے کوئی کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور چاہیے بھی یہی حکومت پاکستان کو کہ یہ محسن پاکستان کا محل ہے، وہ محسن پاکستان جس نے ابتدائی دور میں حکومت پاکستان کے ملازمین کی تنخواہوں کو چلانے کے لیے کروڑوں روپے دیے، وہ محسن پاکستان جس نے پاکستانی کرنسی کو منظور کروانے کے لیے منوں کے حساب سے سونا دیا، اور وہ محسن پاکستان ستلج ویلی پروجیکٹ جس نے جب تعمیر کروایا تو وہ 1986 تک قسطوں کی صورت میں رقم ادا کرنی تھی کمپنی کو جس نے وہ بنایا تھا ستلج ویلی پروجیکٹ، لیکن 1947 میں جب پاکستان میں ضم کیا ریاست کو تو نواب صاحب نے سوچا کہ نئی حکومت ہے، ابھی تو اس کے پاس ملازموں کو دینے کے لیے تنخواہیں اور اپنی کرنسی منظور کروانے کے لیے بھی وسائل نہیں ہیں، تو یہ کہاں سے قسطیں ادا کریں گے ستلج ویلی پروجیکٹ والوں کو؟ تو 10 کروڑ روپے کا چیک ستلج ویلی پروجیکٹ کی مکمل ادائیگی کر کے، جو کہ 1986 تک قسطوں کی صورت میں ہونی تھی، اس کو چکتا کیا تاکہ یہ نیا ملک اس پر کسی قسم کا بوجھ نہ ہو۔ یہ وہ ریاست تھی جس نے پاکستان کو سب کچھ دیا، لیکن انضمام کے بعد حکومت پاکستان کی وانچ ڈھپ ناانصافی اور بدماشی کی وجہ سے بھی، بدماشی بھی کہہ لیں، کہ جو حکمران آئے انہوں نے ان کے ریاست کے وسائل پر تو نظر رکھی، لیکن یہاں بسنے والوں پر اور اس کی ورثے کو وہ توجہ نہ دی جس کا یہ مستحق تھے۔ اس ریاست میں بسنے والے لوگوں کو ان کے وہ حقوق نہ دیے جو طے پائے تھے، یا اگر طے نہ پائے تھے تو جو ان کا حق تھا وہ بھی نہ ملا۔ اور یہ ریاست جو 568 برصغیر پاک و ہند کی ریاستوں میں سے خوشحال ترین ریاست تھی، اس کے بسنے والے باسی آج جن مشکلات کا شکار ہیں ان سے بچہ بچہ واقف ہے۔ کاش ہماری حکومتوں میں آنے والے لوگوں کو صرف ہمارے چولستان کی زمینیں پسند نہ آئیں، یہاں کے لوگ بھی اچھے لگنے لگیں، صرف ہمارے وسائل کو وہ یہاں سے اٹھا کر دوسرے بڑے شہروں میں جو ان کے پسند کے شہر ہیں وہاں نہ لگائیں، بلکہ ہمارے علاقے کے لوگوں کو بھی تعلیم، صحت، سڑکیں اور جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں کم از کم یہاں کے وسائل اسی ریاست ہی میں خرچ کیے جائیں، تاکہ ہمیں بھی احساس ہو کہ ہم بھی اسی ملک کے باسی ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو اس ملک کہ بڑے شہروں میں بسنے والوں کے ساتھ محبت والا، پیار والا سلوک کیا جاتا ہے۔ ابھی تک تو صورتحال ایسی نہ ہے کہ جس کو آئیڈیل کہا جا سکے یا یہ کہا جا سکے کہ ریاست بہاولپور کے بسنے والے لوگوں کے ساتھ بھی انصاف ہو رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔